وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين أكرم الأولين والآخرين سبحان اللہ. نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین. سبحان اللہ. نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماہ الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء. سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون. سبحان اللہ. سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اوپر 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 الصلاۃ اوپر وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ اکبر. جیتے رہیے اپنے آقا کی خدمت میں. ایک بار پھر اس طرح نہیں بیٹی، اس دوسری طرف کا کریں ایسے. بس اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درود و تارے بچا کے بیٹا، تارے دیکھ کے چل. درود و سلام کو بسم اللہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے. ایک بار پھر ہم درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں سارے مل کر پھر پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ. آج پھر ہم حضور تاج الاولیاء زبدۃ العارفین
قدوۃ السالکین، سبحان اللہ، قطب الاقطاب، سبحان اللہ، قطب الارشاد، سبحان اللہ، حضرت سرکار داتا گنج بخش علی حجویری، سبحان اللہ، آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو پہلے اپنے آقا کی خدمت میں وہی شعر پڑھتے ہیں تاکہ ولیوں تک پہنچ سکیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انوار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا۔ سبحان اللہ، اور جب تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، سبحان اللہ، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم، سبحان اللہ، اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، بے شک حق سچ، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ، پیر سبا شہزاد چاہتا بخاری، ماشاء جیتے رہی، بس میری سرکار کے نام کا نعرہ ہی کافی ہے۔ نعرے تکبیر، جواب دیجیے، جواب دیجیے۔ جیتے رہے، یہ آپ کی محبت ہے، اور بلکہ محبت تو ادھر سے مدینے والے آقا کی بارگاہ سے آتی ہے، سبحان اللہ، توفیق ادھر سے ملتی ہے سبحان اللہ، تو حاضری ہوتی ہے، جب تک توفیق نہ ملے حاضری نہیں ہو سکتی۔ بے شک سبحان اللہ، وہ میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، ایک بزرگوں نے ایک کنیز خریدی تو اسے کام سمجھا دیے گھر کے کہ یوں ناشتہ بنانا ہے، یہ میرا بستر ہے، یہ آٹا ہے، یہ دال چاول، یہ چولہا وغیرہ سارا سسٹم سمجھا دیا، تو اس نے رات کو بستر بچھا دیا، آپ سو گئے، تو آپ نے تو اپنے ٹائم پہ اٹھنا تھا تہجد کے وقت، مگر کتابوں میں آتا ہے آدھی رات کے وقت آپ کی آنکھ کھل گئی، تو حیران بھی ہوئے کہ میری آنکھ کسی کی آواز سے کھلی ہے، تو جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ ساتھ والے کمرے سے، کنیز کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اس کمرے میں پہنچے، گئے، دیکھا وہ کنیز مصلے پہ ہے، سر سجدے میں ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کر رہی ہے، باری تعالیٰ بخش دینا میری خطاؤں کو اس محبت کے صدقے جو تو میرے ساتھ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لفظوں پہ غور کیا آپ نے، بخش دینا مجھے اس محبت کے صدقے جو تو میرے ساتھ کرتا ہے، جو محبت تجھے میرے ساتھ ہے اس محبت کے صدقے۔ تو حضرت نے جب جملہ اس کا سنا تو قریب آئے اور آ کے فرمایا، اے اللہ کی بندی یوں نہ کہہ کہ بخش دے مجھے اس محبت کا صدقہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، پتہ نہیں اسے تیرے ساتھ ہے کہ نہیں، تو کہہ کہ یا اللہ بخش دے مجھے اس محبت کا صدقہ جو مجھے تیرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، تو صلی اللہ سے محبت کرتی ہے نا، تو اپنے مالک سے محبت کرتی ہے نا، تیرے دل میں چاہت ہے نا اپنے مالک کی، تو یوں کہہ کہ بخش دے مجھے، قرب دے مجھے اپنا اس محبت کے صدقے جو مجھے تیرے ساتھ ہے۔ اس خاتون نے اپنا آنسوؤں سے روتا ہوا، آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ سجدے سے اٹھایا اور اٹھا کے کہتی ہے، اے میرے آقا، میری بات درست ہے، جو میں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ رب واقعی میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اسے میرے ساتھ محبت نہ ہوتی تو آدھی رات کو اٹھ کے وضو کر کے مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہ دیتا۔ سبحان
اللہ اگر اس نے آدھی رات کو مجھے اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق دی ہے، اگر مجھے اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع دیا ہے، اگر مجھے اس نے سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا کیا ہے، اور میری جبین نیاز اگر اس کی بارگاہ میں خم ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، ورنہ مجھے بھی تیری طرح سلائے رکھتا۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت اللہ رسول کی بارگاہ سے چلتی ہے، جو اس کے محبوب کے غلاموں کو نصیب ہوتی ہے۔ حدیث شریف سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کی ہے، آج پھر سناتا ہوں۔ اسی طرح بولتے رہا کریں نا، کہتے رہے سناتا۔ اللہ اکبر۔ وہ یوں ہے کہ بخاری و مسلم اور بھی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ جزاک یاری شریف کیا ہیں یہ؟ جزاک اللہ۔ میں ابھی بات مقرر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عطیے کو قبول کرتے ہوئے بہترین اجر عطا کرے۔ آمین۔ سنیے، حدیث شریف میں میرے آقا نے، یہ رسول پاک کی بات ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے، کائنات کے شہنشاہ نے، رسول پاک کی بات کر رہا ہوں میں، آقا نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میری سرکار نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے سابقہ امتوں میں سے، جو سابقہ امتیں، سابقہ نبی گزر چکے، ان نبیوں کے حالات، واقعات پیش کرتے ہوئے، اور جو سابقہ انبیاء کرام تھے ان میں سے کسی نبی کی امت کے ایک ولی کا واقعہ سناتے ہوئے، پہلے تو ہم گناہگار کہیں گے، پھر بعد میں وہ قبول ہو گیا، تو ایک گناہگار کا قصہ سناتے ہوئے، یہ آواز کیوں آنے لگی ہے اس میں؟ یہ کوئی تار ہلتی ہے یا؟ غلام جیلانی آپ کو پتہ ہے بیٹے یہ آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہ آواز کیوں آنے لگی ہے؟ چلو، یہ آواز آنے لگی ہے اس میں سے۔ تو میرے آقا نے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سابقہ نبیوں کی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے، ایک واقعہ سناتے ہوئے، بیٹھ جاؤ معین، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ یہ حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمائی، آپ بھی سنیے، پہلے بھی سنی ہے، پھر سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا، سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا ایک امتی تھا، اور تھا بڑا گناہگار، تھا بڑا خطا کار۔ ہم ایک ترتیب کے ساتھ اپنے مضمون پر آئیں گے، آپ ذرا توجہ میری جانب مبذول رکھیے گا۔ فرمایا، تھا گناہگار، خطا کار، اور اس نے 99 افراد کو قتل کیا۔ 99 جسے کہتے ہیں، 99 افراد کو اس شخص نے قتل کیا۔ تو ظاہر ہے چور ڈاکو وغیرہ ہوگا، تبھی تو ڈکیٹی کے دوران مار دیتا ہوگا۔ 99 افراد کو قتل کرنے والا، میرے آقا فرماتے ہیں، جب قبولیت کا وقت آتا ہے تو پھر خالق کائنات توفیق بھی اس شان سے دیتے ہیں، رجوع بھی اپنی طرف کرنے کی سعادت اس شان سے عطا کرتے ہیں کہ جب 99 افراد کو قتل کر چکا تو دل میں خیال آیا کہ میں کس قدر ظالم، جابر اور گناہگار اور قاتل ہوں، میرے منہ کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے،
مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کروں، استغفار کروں، ہو سکتا ہے میرا رب مجھے بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ، بے شک ہم ساتھ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب دل میں خیال آیا تو وہ کسی راہب کے پاس گیا۔ راہب جو پہلی کتابوں کا علم رکھنے والے، پرانے زمانوں کے مولوی، علم رکھنے والے، کتابیں پڑھنے والے، تو وہ کسی راہب کے پاس گیا اور جا کے کہا میں 99 افراد کا قاتل ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ کا امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں، وہ جو کسی ایک بندے کو مارے وہ بخشا نہیں جا سکتا، تو نے 99 افراد کو مار دی، تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تیری نجات کیسے ممکن ہے؟ وہ تیرا چھٹکارا، تجھے یہ 99 کیسے اللہ تعالیٰ بخشے گا؟ تیری بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، تیری نجات کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا، چلا جا، اٹھ جا میرے گھر سے اور نکل جا یہاں سے، میرے حجرے سے، تیری بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب اس نے جو سنا کہ میں بخشا نہیں جا سکتا اور میری بخشش کا کوئی امکان نہیں، تو رسول پاک فرماتے ہیں اس نے سوچا کہ چلو 99 تمہارے ہی ہیں، 100 ہی صحیح۔ اور یہ حدیث شریف ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جی۔ اس نے خنجر لیا اور وہ مسئلہ بتلانے والے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ جو 99 مارنے والا تھا 100 پورے کر دیے، اب 99 کا قاتل، اب 100 کا قاتل۔ اور دل میں پھر خیال آیا، 6 ماہ گزرے، پھر دل میں خیال آیا کہ پہلے تو 99 مارے تھے، اب تو 100 مار دیے ہیں، اور ایک ان میں عالم بھی ہے، راہب بھی ہے، مولوی بھی ہے، پادری بھی ہے جو 100 مار دیا ہے، اب کیا اب بھی میں بخشا جا سکتا ہوں؟ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، استغفار کروں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اب بھی بخش سکتا ہے کہ نہیں؟ اب میری سرکار کائنات کے شہنشاہ، اللہ کے حبیب، آمینہ کے لال، آپ فرماتے ہیں جب 100 مارنے کے بعد پھر 6 ماہ کے بعد خیال آیا اور پھر توبہ کی امید دل میں جاگی، تو پھر کسی اور راہب کے پاس پہنچا، ایسے راہب کے پاس، ایسے کتاب والے، علم رکھنے والے کے پاس کہ جو اس کے گناہوں کو بھی جاننے والا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت سے بھی آگاہ تھا۔ سبحان اللہ، آپ نے غور نہیں کیا؟ جزاک اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، پھر میں سمجھوں گا کہ کتنی آپ کی توجہ میری طرف تھی۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایسے راہب کے پاس، ایسے عالم کے پاس پہنچا، ایسے کسی نیک درویش فقیر کے پاس پہنچا جو سمجھتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندر کس طرح بے کنار ہیں، سبحان اللہ، لا محدود ہیں، سبحان اللہ، لا متناہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیا ہوا تجھے، کیا گناہ تو کر بیٹھا؟ اس نے کہا جی پہلے 99 تھے، پھر ایک مسئلہ بتلانے والا بھی مار دیا، اور 100 بندوں کا قاتل ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں سچے دل سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میری توبہ کا امکان ہے؟ جب اس نے کہا نا 100 بندوں کا قاتل ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں سچے دل سے، کیا میری توبہ کا امکان ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس عالم نے، اس فقیر درویش نے کہا تو 100 کہتا ہے، تیرے جرم خدا کے کرم کا، تیرا قہر خدا کے کرم کا، تیرا عتاب خدا کے ثواب کا، تیرے گناہ خدا کی رحمت کا،
مقابلہ نہیں کر سکتے. دل سے اگر تو توبہ کرے تو میرا رب تجھے معاف کر دے گا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ میرے آقا نے کہا, اس نے کہا, مسئلہ بتلانے والے نے کہا, یہاں بیٹھ کے توبہ کرنے کی بجائے, اپنے گھر میں بیٹھ کے توبہ کرنے کی بجائے, فلاں گاؤں میں چلا جا, وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں, ان کے پاس جا کے توبہ کر, میرا رب تجھے معاف فرما دے گا.